اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 ہے، صفحہ نمبر 19 اور آیت نمبر 65 ختم ہو کر 66 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 65 ختم ہو کر 66 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ ربكم تم لوگوں کا رب، الذي وہ ہے، ربكم الذي تم لوگوں کا رب تو وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، فی البحر دریاؤں میں۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو دریاؤں میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، کانا ہیں، بکم تمہارے بارے میں یا تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم فرمانے والے۔ انہو کانا بکم رحیمہ بے شک اللہ تعالی تم پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب مَسَّکُم تمہیں پہنچتی ہے، الضر کوئی تکلیف، وَإِذَا مَسَّکُمُ الضر اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البر تری میں، جی فی البحر تری میں، تری یعنی پانی سے مراد پانی ہے، اب وہ سمندر ہو، اب وہ دریا ہو، ندی ہو، کہیں پر بھی، فی البحر دریا کر لیں، تری کر لیں، تری اور خشکی ہوتا ہے نا، تری اور خشکی، ظل تو بھول جاتے ہو، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ اس کے سوا، اس اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اور پھر ان سب کو بھول جاتے ہو۔ فلما پھر جب، نجاکم وہ تمہیں بچا لاتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، اعرضتم پھر تم مکر جاتے ہو، اعرضتم پھر تم مکر جاتے ہو۔ وکانا اور ہے، الانسان یہ انسان، کفورا بڑا ہی ناشکرا۔ یہاں پر تو صرف اتنا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے دریا میں، سمندر میں، تری میں، تو پھر اللہ کے سوا اور سب کو بھول جاتے ہو۔ باقی ہم نے پڑھا ہے، کئی جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، پھر تم اللہ کو گڑ گڑا کر یاد کرتے ہو، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ اگر اس دفعہ اس مصیبت سے آپ نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بچا لے جاتے ہیں انسانوں کو تو پھر انسانوں کا وہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس وہ وقتی تکلیف تھی، پریشانی تھی، ٹل گئی بس۔ فلما نجاکم پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے لے آتے ہیں، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تم منہ پھیر لیتے ہو، تم اعراض کر جاتے ہو، تم مکر جاتے ہو۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ اور بے شک کہ انسان کفورا ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو أَن يَخْسِفَ کہ اللہ تعالی دھنسا دیں بکم تمہیں جانب البری خشکی کے کسی حصے میں. یعنی تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ صرف پانی میں ڈبو سکتا ہے، خشکی میں اللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے کسی حصے میں دھنسا دیں؟ او یا یرسلا بھیجیں علیکم تم پر حاصبا پتھروں والی ہوا، ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے وکیلا کوئی مددگار، پھر تم وہاں کوئی اپنا کار ساز کوئی اپنا مددگار نہ پاؤ. تو بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے. ام یا امن تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم کہ اللہ تعالی تمہیں لے جائیں فیہ اس دریا میں تارتن اخرى ایک مرتبہ پھر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ واپس ایک دفعہ پھر اسی دریا میں لے جائیں. فیرسلا اور پھر بھیجیں علیکم تم پر قاصفا آندھی من الریح ہوا کی، اللہ تعالیٰ ہوا کی کوئی آندھی تم پر، ہوا کا کوئی طوفان تم پر بھیجیں. فیغرقکم اور تمہیں غرق کر دیں، تمہیں ڈبو دیں، بما کفرتم تمہارے کفر کی وجہ سے اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے. ثم اور پھر لا تجدو تم نہیں پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہم سے بھی اس پر تبیعا باز پرس کرنے والا، اور پھر تم اپنے لیے ہم سے اس پر کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے کہ کوئی ہمیں یہ پوچھ ہی سکے کہ ہم نے کیوں کیا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً کرمنا ہم نے بڑی عزت دی بنی آدم انسان کو، ہم نے اس انسان کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سوار کیا فی البری خشکی میں، والبحری اور تری میں، اور ہم نے خشکی اور تری کی سواریاں ان کو دیں. وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو دیں من الطیبات پاکیزہ چیزیں، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو برتری اور فضیلت دی علی کثیر، علی پر، کثیر اکثر بہت سی، ممن خلقنا اپنی مخلوقات، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے اس کو بہت سی مخلوقات پر تفصیلا فضیلت اور برتری سے نوازا ہے. انسان مختلف درجات کے ہیں. ایک انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ مخلوقات میں سے سب سے برتر ہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں. مرتبے فضیلت عظمت مقام میں انبیاء علیہم السلام سے اوپر نہیں. فرشتے بھی ان سے نیچے ہیں. جنات میں اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ بھی ان سے نیچے ہیں، اور انسانوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی مرتبے میں ان سے نیچے، انبیاء علیہم السلام سے. اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے بعد پھر جو عام انسان آ جاتے ہیں تو ان میں پھر اس طرح ہے کہ کئی فرشتے ان سے بہت مرتبے میں ان سے بہت بلند ہیں، کئی فرشتے مرتبے میں ان سے بہت بلند ہیں. جنات میں بھی کئی بہت نیک جنات ہیں. جنات میں کئی، کیونکہ ان کو بہت لمبی عمریں ملی ہیں جنات کو، سینکڑوں سینکڑوں سالوں اور ہزاروں ہزاروں سالوں کی ان کی عمریں ہوتی ہیں جنات کی. تو اس لیے وہ جو ہیں
نیکی میں عام انسانوں سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی اور بہت سی مخلوقات پر پھر بھی انسان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کرمنا، ہم نے کرم کیا، ہم نے فضیلت دی، انسان کو عظمت دی، اس کو معزز بنایا، مکرم بنایا، محترم بنایا۔ یوم، جس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، سب لوگوں کو، بامامہم، ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، فمن، پس جو شخص، جس شخص کو اوتیا، دیا گیا، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کی کتاب اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک، تو یہ لوگ، یقرؤون، پڑھیں گے، کتابہم، اپنی کتاب کو۔ ان کا دل کرے گا کہ ہم پڑھیں، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، سب سے بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے، ہم پڑھیں اپنے اس کو، نامہ اعمال کو، کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، بلکہ ہم 29ویں پارے میں پڑھیں گے، وہ وہاں پر ہے، وہ لوگوں سے کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا یہ نامہ اعمال پڑھو، آؤ میرا یہ، لوگوں کو کہے گا میرا یہ نامہ اعمال پڑھو، اور یہاں پر ہے کہ وہ خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون، اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی ان کو، فتیلہ، ذرہ برابر بھی۔ ومن کانا، اور جو شخص تھا، فی ہذہ، اس زندگی میں، اعما، اندھا، اور جو اس زندگی میں اندھا تھا، فہوا، تو وہ فی الآخرۃ، آخرت میں بھی، اعما، اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ اندھے سے مراد جسمانی عیب اور نقص نہیں ہے کہ جسمانی طور پر جو شخص نابینا رہا دنیا میں تو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی عیب ہیں انسانوں میں، وہ چاہے پیدائشی ہوں یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ہو گئے ہوں، آخرت میں انسان جب اٹھے گا ان سب عیبوں سے پاک ہوگا۔ آخرت میں انسان ان سب عیبوں سے پاک ہوگا۔ دنیا میں انسان کا ایک دفعہ مرتا ہے تو بڑی بڑھاپے کی کیفیت، وہ پتہ نہیں، بس کہنے کو انسان رہ جاتا ہے، بسا اوقات اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوتا، لیکن جب قیامت کے دن وہ انسان اٹھے گا تو بالکل جوانوں کی طرح اور بھاگتا دوڑتا ہوا وہ اٹھے گا۔ تو اور یہ جو اصطلاح ہے اندھا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو شخص ہدایت سے منہ موڑے رہا، غفلت برتتا رہا، گویا اس نے ہدایت سے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، وہ ہدایت سے اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو پھر آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وہ پھر آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں اندھے سے مراد کیا ہے؟ وہ پھر آخرت میں بھی خیر سے محروم رہے گا۔ وہ اضل السبیل، یہ سب سے گمراہ ترین شخص ہے، یہ سب سے گمراہ ترین شخص ہے۔ وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، اور قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ لوگ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے، کسی فتنے میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي، اس وحی کے بارے میں، اوحینا، جو ہم نے وحی کی تھی، الیک، آپ کی طرف۔ قریب تھا کہ یہ کفار جو وحی ہم نے بھیجی ہے اس حوالے سے آپ کو کسی فتنے میں ڈال دیتے، ہمارے بھیجے ہوئے احکامات کے حوالے سے یہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے، لتفتریا، تاکہ آپ منسوب کریں، علینا، ہماری طرف، غیرہ، کوئی غیر بات، غلط بات، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ کوئی غلط بات ہماری طرف منسوب کریں۔ وَإِذًا، اور ایسی صورت میں، لَاتَّخَذُوكَ، یہ بنا لیتے آپ کو،
خلیلا دوست. ایسی صورت میں یہ آپ کو دوست بنا لیتے. اس آیت میں ان تمام کوششوں کا ذکر ہے جو کفار نے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. مثلا آپ ہماری یہ بات مان لیں، اب بے شک قرآن سنائیں لیکن اس قرآن میں یہ بات نہ کریں آپ، یہ فلاں 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 بات یہ نہ کریں آپ. اچھا آپ کبھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور کبھی ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ڈیمانڈ بتائیں، ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی دھمکیاں اور کبھی آفرز، پیشکشیں، اور کبھی لالچ، کبھی کسی انداز سے. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لاتے کہ آپ سمجھائیں ان کو. جیسے آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے پاس آئے آخری عمر میں اور بہت بڑا وفد آیا کفار کا، جتنے بڑے بڑے اس علاقے کے سردار سربراہ سب آئے کہ آپ جناب براہ مہربانی ان کو سمجھائیں، اور آپ سمجھا سکتے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھائیں. دیکھیں ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسائل ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری سب کچھ. نہیں تو پھر کل ہمیں نہ کہیے گا کچھ کہ ہم نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کچھ کیا، پھر آپ سامنے نہ آئیے گا کل. ابو طالب کی آخری عمر تھی تو وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈالو میرے اوپر، میں بہت اب کمزور بھی ہو گیا ہوں. تو یہ وہ چیزیں تھی، یہ اس میں تذکرہ ہے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیتے اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کریں. غلط بات منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ نے بات نہیں اتاری، آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھ پر یہ وحی آئی ہے، یا اللہ نے اتاری ہے اور آپ کہیں جی ہاں مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی، ایسی کوئی بات. پھر یہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. جیسے اب آج دیکھیں نا، امت مسلمہ ہے، دنیا کفر ان کو پریشرائز کرتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. ہماری ڈیمانڈز تسلیم کریں آپ، ہماری یہ شرائط ہیں مانیں. دنیا کفر کو کفر پریشرائز کر، عالم اسلام کو دنیا کفر پریشرائز کرتا ہے، اور عالم اسلام ان کی باتیں مان لیتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے کہنے پر بہت کچھ بدل ڈالتے ہیں. لیکن یہاں اور ایسی صورت میں کفار خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ امداد دیتے ہیں یا وہ قرض دیتے ہیں یا وہ کوئی نرمی کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں. یہ ایسی ہی صورت کا تذکرہ ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے. عن الذی اوحینا الیک. اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی. لتفتری علینا غیرہ. تاکہ آپ کوئی غلط بات ہماری طرف منسوب کر لیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ایسی صورت میں تو پھر یہ آپ کو دوست بنا لیتے. ولولا. اور اگر نہ ان ثبتناک. ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوتا. ولولا ان ثبتناک. اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا. لقد. تو یقیناً. کتا. قریب تھا. ترکنو. کہ مائل ہو جاتے آپ. الیہم. ان کی طرف. شیئن قلیلا. تھوڑا سا شیئن قلیلا. بہت تھوڑا سا. قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. اذن. ایسی صورت میں لَأَذَقْنَاكَ. ہم آپ کو چکھاتے. ضعف الحیات. ضعف دگنا. الحیات. اس دنیا کی زندگی میں. اس دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب. وضعف الممات. اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب. ثم. پھر. لا تجدو. نہ پاتے آپ. لکا. اپنا. علینا. ہمارے مقابلے میں. نصیرا.
مددگار، ہمارے مقابلے میں پھر کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ تھوڑی سی بات یہاں پر بھی سمجھ لینے کی ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے عصمت انبیاء۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ یہ جو معصومیت ہے نا، عصمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، اللہ کی طرف سے۔ لہذا پوری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ایک بالکل۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک نے آپ کو گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ، کہ آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ لیں کہ نبی کی فطرت کے اندر نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، گناہ والا تصور ہوتا ہی نہیں۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی فطرت کے اندر اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے، نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انسانوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے، انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننی، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی کے کہنے پر اللہ کے حکم کو نہیں بدلنا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا گیا۔ بات صرف اتنی ہے، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا کہ اگر ایسا ہو کہ آپ کفار کی طرف مائل ہوں تو دنیا میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ اور پھر ایسی صورت میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی قوم، کوئی بھی مسلک مذہب کوئی بھی ہو، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو پھر ہمارے سامنے آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ وَإِن، اور یہ بھی کہ کادو قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑتے، من الارض، زمین سے، اور یہ بھی قریب تھا کہ یہ زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ آپ کو نکال دیں، منہا، یہاں سے۔ اب یہ دوسری صورت ہے کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کرنے کی کوشش بھی کی کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم امن سے رہ سکیں، ان کے خیال کے مطابق یہ بھی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں یہ بھی کی انہوں نے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ بھی قریب تھا کہ یہ زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا، اور ایسی صورت میں، لَا يَلْبَسُونَ، یہ رہ نہیں پائیں گے، خلافک، آپ کے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم۔ اگر انہوں نے ایسا کیا نا تو پھر بچنے یہ بھی نہیں لگے، پھر یہاں رہنے یہ بھی نہیں لگے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہوا، یہ اگلے ہی رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو یوں سمجھیں کہ پھر جو مکہ کی سرزمین تھی وہ کفار کے لیے تنگ ہو گئی۔ غزوہ بدر میں ان کا پہلا بازو کاٹا گیا، احد میں ان کو مزید ضربیں لگیں، غزوہ حنین میں چل کر، جس کو غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہتے ہیں، اس میں چل کر تو یہ حالت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یعنی ان کی وہ طاقت ختم کر کے رکھ دی۔ غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا ہے، یعنی آپ کے تشریف لے جانے کے 5 سال کے بعد کفار اس کے بعد اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے کہ آئندہ کبھی مسلمانوں پہ حملہ کر سکیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے پھر کبھی حضور مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد صرف 5 سال کے بعد، 5 سال، 4.5، 4.25 سال، 4.5 سال، تقریباً اتنا ہی وہ بنتے ہیں۔ تو وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد پھر یہ بھی یہاں زیادہ عرصہ ٹک نہیں پائیں گے۔ سنتا، یہی طریقہ ہے، من، ان کے بارے میں بھی، قد ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا،
قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، جو رسول ہم نے پہلے بھیجے ان میں بھی یہی طریقہ رہا۔ اگر وہ قوم اپنے نبی کو نکال دیتی تو پھر زیادہ عرصہ وہ خود بھی وہاں رہ نہ پاتی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان رسولوں میں بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ ولا تجدوا، اور آپ نہیں پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، اور آپ ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آج بس یہاں تک۔